اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ جو اب ہم شروع کر رہے ہیں، یہ کل جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی تھی اس کے حساب سے نصف اول کا دوسرا پارٹ۔ نصف اول میں نے بتائے تھے 3 پارٹس ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا 32 آیات پر مشتمل جو کل ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب آئیں گے 31 آیات جن میں براہ راست عیسائیوں سے خطاب ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اور ان کے عقائد کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو خام خواہ کے عقائد اپنے کھڑ رکھے ہیں، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا ہے، ایک خدا نہیں ہے 3 خدا بنا لیا آپ نے، اور آپ جانتے ہیں تثلیث بھی ان کے ہاں 2 طرح کی ہے۔ پہلے جو تثلیث تھی، جو 3 خدا تھے، ان میں ایک اللہ رب العزت، ایک حضرت عیسیٰ اور دوسرے ان کی والدہ حضرت مریم، یہ 3 خدا تھے ان کے۔ لیکن پھر بعد میں اب جو تثلیث چلتی ہے ان میں حضرت مریم کی جگہ روح القدس آ گئے، حضرت جبریل۔ اب یہ تثلیث ہے، یہ 3 خدا ہے، ٹرینٹی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ تم نے عقیدہ کیوں بنا لیا ابو؟ یا جو تم کہتے ہو گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ وہ بس انسانی شکل میں حضرت عیسیٰ بن کر نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا، گاڈ انکارنیٹ ہو گیا، خود ہی اس نے یہ ہیومن باڈی، یہ لباس پہن لیا۔ یہ کہاں سے لی ہیں تم نے عقائد؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی پیدائش بڑی ذرا میراکیولس تھی، معجزانہ تھی۔ اگر یہ دلیل ہے اس بات کی تو پھر حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا وہ معجزہ نہیں، اور خود حضرت آدم کا پیدا کیا وہ معجزہ نہیں۔ اگر یہ بات تم دلیل لیتے ہو تو پھر وہ بھی تو معجزات تھے۔ تو یہ معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ان 31 آیات۔ ان اللہ اصطفى آدم، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چن لینا۔ آپ کے پاس آڈینس ہے، آپ کے پاس کافی تعداد میں کوئی شے، آپ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ چن۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی کیا کیا گیا؟ چنا گیا، ہاں جی۔ تو اس بات سے اب دلیل ملتی ہے ان لوگوں کو کہ کائنات کی جو ابتدا ہوئی ہے، انسانوں کی جو ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلے ہومو سیپینس تھے۔ انسانوں سے قریب کون ہے؟ چمپینزی، کوئی بندر، وہ اسی طرح کے ریفائنڈ قسم کی ایک مخلوق تھی۔ ان میں سے ایک حضرت آدم کو اللہ نے کیا کیا؟ چن لیا، اور اس میں کیا پھونکی؟ روح۔ جو ایوولوشن کے ماننے والے ہیں، بہرحال ان کے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت دلیل قرآن مجید سے نکلتی ہے کہ یہ اصطفیٰ آدم کا کیا ہوا ہے؟ چنا گیا آدم کو، جیسے نوح کو چنا گیا، جیسے آل ابراہیم کو چنا گیا۔ اور اس کی دلیل میں بہرحال وہ نقطہ بھی آتا ہے جو سورۃ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے۔ آگے کیا ہے؟ وخلق منہا زوجہا، اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما، اور اس سے آگے پھیلا دیے، رجالا کثیرا ونساء، بہت مرد بہت عورتیں۔ پیدا کس سے کیا؟ ایک جان سے۔ اب کیا اللہ رب العزت، جیسے ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں مذہبی طور پہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلے مٹی سے، گارے سے بنایا، اور پھر اس میں روح پھونک دی، اور آدم کی پھر اس سے
سے پسلی سے وہ اما ہوا کو پیدا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر کیوں لفظ نہیں بولا خلقکم من رجل واحد، ایک آدمی سے تم سب کو بنایا؟ اللہ بھول تو نہیں گیا جی؟ ایسا تو نہیں، ایک جان سے پیدا کیا۔ اور یہ ایوولوشن کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے وہ یونی سیلولر جان، ایک سیل پر مبنی جان، امیبا۔ پھر اس سے آگے چیزیں کس طرح چلتی گئیں۔ زندگی کی ابتدا یونی سیلولر آرگنزم سے ہوئی ہے، اور پھر وہ کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ بینگز کی طرف بڑھتا گیا، ایونچولی ہیومن بینگ۔ ایک نسل تھی ہومو سیپینس، ان میں سے استفا کیا آدم کا، اس میں روح پھونک دی، اور پھر اسی طرح۔ بہرحال یہ بات ہے، تو اس کو لازم، یہ ایک رائے، ایک دلیل بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور آدم و نوح، اور نوح کو چن لیا، آدم کی اولاد میں سے نوح کو چنا گیا، اور نوح کی اولاد میں سے ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد میں سے پھر آگے ساری نبوت تو وہیں رہی۔ وآل عمران، عمران کی فیملی۔ عمران دو بڑی شخصیتوں کا نام آیا ہے، ایک حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران تھا، یعنی حضرت مریم کے والد۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران۔ لیکن یہاں پر گمان ایسا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے والد کا تذکرہ ہے، کیونکہ جلیل القدر ان انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے کہ آدم، نوح، ابراہیم اور موسیٰ، یہ فہرست اس طرح چلتی ہے۔ لیکن اب آگے تذکرہ سارا کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا، حضرت مریم کا، تو گویا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں جی۔ العالمین، جہان والوں پر اللہ نے انہیں چن لیا یا پسند کر لیا، بھی مطلب کر لیں آپ۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتلایا تھا کہ نظر، منت ماننا جائز ہے، لیکن کس کی؟ ربی انی نذرت لک، اے میرے رب میں تیری نظر کرتی ہوں، ما فی بطنی، وہ چیز جو میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، محررن، کہ اسے آزاد چھوڑ دوں، جو کچھ تو نے میرے رحم میں پیدا کیا ہے تو میں اسے تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، یعنی اس پر ہم کوئی دنیاوی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں گے ہیکل کی خدمت کے لیے، تیری خدمت کے لیے، ہاں جی، تو ہم اس سے اپنا دنیا کا کوئی کام نہیں کروائیں گے۔ فتقبل منی، تو تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنم دیا اس کو، تو قالت، بولنے لگی، رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنم دی، سوچا ہوا تھا کہ اللہ تو بیٹا دے گا، تو خدمت پہ معمور کروں گی دین کی، ہیکل کی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بتا رہی میں نے بیٹی جنم دی، اللہ خوب جانتا ہے اس نے کیا جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور مذکر مرد بہرحال وہ عورت کی طرح کا تو نہیں نہ ہوتا۔ وانی اعیذها، لیکن میں اس کو دیتی ہوں پناہ میں، بکا، آپ کی، میں اس لڑکی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، کس سے؟ شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی، اسے اور اس کی اولاد کو بھی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ نے قبول کیا اس کی اس نظر کو، بہت اچھا قبول کرنا، بڑے اچھے انداز میں اللہ نے قبول کیا اس کی منت کو۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش کروائی، بہت ہی خوب پرورش۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کس نے کی اس کی کفالت؟ زکریا علیہ السلام۔ یہ زکریا خالو تھے حضرت مریم کے، یہ مجاور تھے اس ہیکل سلیمانی کے جو معبد خانہ تھا۔ مجاور سے مطلب وہ جو پادریوں میں بڑا پادری، چیف پریسٹ، بڑے ایک وہاں ان کے
عالم تھے، بڑے پادری تھے، تو انہوں نے کفالت کی حضرت مریم علیہ السلام کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا داخل ہوتے اس کے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو وہ اس کے ہاں دیکھتے کہ رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بے موسم پھل وہاں ہوتے۔ تو قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھتے مریم کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ وہ پھل شل رزق نہیں ہوتا تھا، یہ جب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بات کرتے تھے علم و حکمت کی، تو وہ جواب میں بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے، وہ بھی علم و معرفت کے موتی ہوتے تھے گویا، جو اپنے منہ سے وہ ادا کرتی تھی۔ حیران ہوتے تھے کہ لڑکی یہ اتنی حکیمانہ باتیں، اتنی عقل پر مبنی، اتنی دانشورانہ، تو وہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظی واضح جو سمجھ آ رہا ہے، جب اس کے حجرے میں جاتے تو رزق آگے سے دیکھتے اور حیران ہو کر پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ فرماتی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، وداؤٹ میئرمنٹس، پیمائش نہیں کر کے دیتا، ایسے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کی یہ قدرت دیکھ کے بھی اسی وقت زکریا نے بھی دعا کی، اس کے بھی دل میں یہ بات آئی، دیر اینڈ دن، وہیں پر، ہنالک فوراً اسی وقت، دعا زکریا ربہ، زکریا نے بھی اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب حب لی من لدنک، اے میرے رب تو مجھے عطا کر دے اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، ایک اولاد پاک اولاد عطا کر۔ یہ آپ کو مجھے بتائیے کہ یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے؟ سورت آل عمران مکی ہے کہ مدنی؟ مدنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورت بقرہ کے ساتھ جوڑا بن کر آئی ہے۔ پہلی 4 صورتیں یہ جو بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، مدنی صورتیں، 6.25 پارے، اور اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ سن 3 ہجری۔ یہ آیات 9 ہجری میں آئی، یہ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً وصال سے سال پہلے کی بات کہہ لیجئے، لیکن یہی مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں کہاں؟ سورت مریم۔ وہ سورت مریم وہ مکی سورت، تاریخ کا یہ واقعہ سب کو ہی آتا ہوگا کہ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور کچھ مسلمان مرد اور عورتیں چلے گئے تھے، تو پیچھے سے یہ قریش نے اپنے 2 سفیر بھیجے کہ ان کو واپس لے آؤ۔ تو یہ جب گیا ہے وہاں پر، ان میں اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک اور تھے۔ ان سے جب نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اسے کہا کہ ہمارے کچھ نوجوان آ گئے ہیں، تو یہ بس ان کو واپس ہم نے لے جانا ہے۔ انہوں نے بلایا، تو جب معاملہ سارا سنا تو حضرت جعفر ابن طیار نے حضرت سورۃ مریم کی تلاوت وہاں کر کے سنائی تھی۔ وہ مکی قرآن میں یہی مضامین پہلے تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اب یہ 9 ہجری میں اللہ رب العزت نے مدنی صورت کے اندر بھی یہ باتیں اس طرح بتائی ہیں، لیکن وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ مریم میں وہاں بھی تذکرہ آغاز حضرت زکریا سے ہوتا ہے، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ وہ صورت بڑی پیاری، اس کا جو وقف ہے وہ بھی بڑے خوبصورت، آخر پہ جیسے رکتا ہے انسان۔ تو یہاں بھی دعا کی ہے زکریا نے، ربی حب لی، اے میرے رب تو مجھے عطا کر دے، من لدنک، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ بس پھر اللہ نے قبول کر لی۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے اسے آواز لگائی، وہو قائم یصلی، وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب، اپنے حجرے میں۔ اور کیا کہا فرشتوں نے؟ ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اس شخص کی کہ جو اللہ کا کلمہ ہوگا۔ یہ ابھی اگلے رکوع میں آپ پڑھ لیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بکلمۃ منہ، اللہ کا کلمہ۔
تو حضرت یحییٰ کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے اس شخص کی کہ جو اللہ کا. یہ دونوں کنٹمپریریز ہیں، ہم عصر ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ایک ہی زمانے کے ہیں، کنٹمپریریز ہیں اور آپس میں کزنز ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ بات ذہن میں رہے. یہ یحییٰ کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی. وسیدن، اور یہ سردار ہوں گے. وحصوراً، اور بڑے تجرد کی زندگی گزاریں گے، عورتوں سے دور، تجرد کی. وحصوراً ونبیا من الصالحین، نوٹ کیجئے گا، اور وہ نبی ہوں گے نیک. آخری جو لفظ آیا ہے حضرت یحییٰ کی تعریف میں وہ کیا ہے؟ نبی من الصالحین، وہ صالح نبی ہوں گے. کہ بس یہ نوٹ کر لیں، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. قال رب انا، تو پھر حضرت زکریا نے جواباً پلٹ کر کہا، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا مجھے بچہ میرے ہاں. فقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شیخ ہو گیا ہوں. وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، شدید ضعیفی ہے، اور بیوی کو بانجھ لاحق ہے، وہ بھی بزرگ ہے، بچہ کیسے ہوگا. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو پھر فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اللہ کو اسباب کی تو احتیاج نہیں ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے اسباب کا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل ما یرید یفعل ما یشاء. قال رب اجعل لی آیہ، تو کہنے لگے اے میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی پھر مقرر فرما دے، تاکہ مجھے کچھ اور تسلی ہو جائے کہ یہ آواز تیری طرف سے ہی ہے، کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما. قال آیتک، تو حضرت آواز آئی، کہا کہ نشانی تیری یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تو بات نہیں کر سکے گا 3 دن، تیری قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، گفتگو نہیں کر سکو گے 3 دن. تو پھر جب ایسا ہو جائے تو تم اس وقت سمجھ لینا کیا بچا. اللہ رمزا، ہاں اشاروں کی نایوں میں کرتے رہو گے، باتیں بول نہیں سکو گے، کلام نہیں ہوگا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بس تم اپنے رب کا ذکر کرو بہت زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، اس کی تسبیح کرو صبح و شام. وَإِذْ قَالَتِ الْبَابُ، یہ دیکھیے کہ یہ معجزہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے کہ بانجھ عورت کو بڑھاپے میں اور جس کا گھر والا شدید ضعیفی کی کیفیت کو پہنچ چکا ہو اسے بیٹے کا ہو جانا، یہ معجزہ نہیں. چلو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ذرا اس سے تھوڑا ایک قدم آگے کہے کہ اس میں والد انوالو ہی نہیں، تو بہرحال یہ بھی تو معجزہ ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو خوب پاک کر دیا. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو چن لیا تمام جہان کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اب فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی. واسجدی، اور سجدہ کرتی رہو. وارکعی مع الراکعین، اور بس عبادت کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز میں بھی شریک ہو جایا کرو. آپ جانتے ہیں ابھی یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا، ان کو وقف کر دیا اللہ کے نام پر، تو ہیکل میں ایک حجرے کے اندر ان کو ٹھہرا دیا گیا. بس ان سے اللہ کے دین کا کام ان سے لینا ہے، اور ان سے دنیاوی کوئی بات نہیں ہوگی، دنیاوی کوئی ان کا معاملہ نہیں ہوگا. ہیکل میں انہیں ٹھہرا دیا گیا تھا. تو اے مریم اب تم بس رب کی فرما بردار بنی رہو، سجدہ کرتی رہو، اور باجماعت نماز میں بھی شریک ہو جایا کرو. ذالک من انباء الغیب، یہ پھر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، اے میرے نبی، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، قرعے ڈال رہے تھے. کس لیے؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون کفیل بنے گا مریم کا. اب وہ ہیکل میں وقف کر دیا گیا ان کو اللہ کے نام پر، لیکن کفالت کون کرے گا؟ اتنے پادری کون کفالت کرے گا؟ وہ نام ذائچہ نکال رہے تھے کوئی اس طرح کا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے.
اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔ کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ آگے پڑھیں، اسمہ المسیح، اس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح، عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑا معزز ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، من المقربین، اور وہ ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں سے، قریبی بندوں میں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا مہد، پنگھوڑے میں، گود میں، وَكَهْلًا، اور کہولت میں بھی، پوری عمر کا ہو کے بھی۔ کہولت کہتے ہیں 40 سال کی عمر کو۔ گود میں بھی وہ بات کرے گا لوگوں سے، اور کہولت میں پہنچ کر بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوگا صالح نیکوکار میں سے۔ ذرا سمجھیں، یہاں یہ آیت ہے جس سے ہم دلیل بناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے۔ کیا کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کلام کریں گے کن 2 حالتوں میں؟ بچے ہو کر، اور اچھا چلو بچے ہو کر بات کرنا تو سمجھ آتی، یہ ہر بچہ بات نہیں کرتا۔ اب گود میں پیدا ہوا بچہ بولتا نہیں ہے۔ اب اگر اللہ یوں کہے کہ یہ گود میں بولے گا تو ہاں ٹھیک ہے، معجزہ ہے، ایک یونیک بات ہے۔ لیکن یہ جو آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے ہو کر بھی بات کرے گا، کوئی بڑا آپ نے ایسا دیکھا جو بات نہیں کرتا؟ سارے کرتے ہیں، تو اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے بڑا ہو کے بھی بات کرے، کہولت کو پہنچ کر بھی بات کرے؟ ہاں جی، کہولت شروع ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ کو جو رفع سماوی ہوا ہے، آسمانوں پہ اٹھایا گیا، وہ سن 30 بتاتے ہیں یا 33 عیسوی بتاتے ہیں۔ یہ جو AD کیلنڈر ہے، عیسوی جسے کہتے ہیں، یہ شروع ہو گیا تھا حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، AD شروع ہو گیا۔ یہ بعض اوقات یہ بچے سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ یہ AD سے مراد ہے آفٹر ڈیتھ، کہ حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ کے بعد یہ AD کیلنڈر شروع ہو گیا۔ یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، لیٹن فریز ہے اینو ڈومینائے۔ اینو ڈومینائے یہ اس کا AD ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ان دا ایئر آف آور لارڈ، ہمارے خدا والے سال میں جب وہ پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، تو اس سال سے یہ اینو ڈومینائے شروع ہو گیا، AD کیلنڈر سٹارٹ ہو گیا۔ تو وہ 30 یا 33 سن تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ ابھی وہ کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے، کہولت میں پہنچ کر بھی وہ بات کریں گے کہ دلیل ہے کہ وہ آ کر پھر لوگوں سے بات کریں گے، وگرنہ یہ یہاں کہنا بڑے ہو کر بھی بات کریں، بڑے ہو کر کرتا ہے، کہولت میں پہنچ کر کے بات کریں گے، یہ اللہ کا پلان۔ اللہ کے ہاں تو ساری چیزیں ہیں نا، اللہ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے کیسے ہوں گی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے گود میں بھی اور کہولت کی عمر کو پہنچ کر بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا، حضرت مریم کہنے لگی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا مجھے بچہ، کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں، کسی بشر نے مس تک نہیں کیا۔ آخر ایک بچے ہونے کا پروسیس ہے، ماں کا حصہ ہوتا ہے، باپ کا حصہ ہوتا ہے، تب بچہ ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں کا حصہ ملتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ربی انا یکون لی ولد، مجھے کیسے ہوگا لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو کہا گیا اسی طرح کرتا ہے اللہ پیدا جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس نے تو صرف کہنا ہوتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ اس میں سمجھ رہے ہیں 2 واو جو ہیں وہ ہیں واو عطف والی، ایک واو ہے تفسیری۔ اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت، یہ واو عطف ہے۔
کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا۔ آگے جو واو ہے والتوراۃ والانجیل، یہاں پر جو واو ہے یہ واو تفسیریہ، یعنی کہ تورات اور انجیل، اللہ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ اب پھر ذہنوں میں لائیں، کتاب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ میں بار بار آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، سورۃ بقرہ میں جو بھی کوئی فریضہ ہم پہ فرض کیا گیا اس کے لیے کیا لفظ بولا گیا؟ کتبہ، کتبہ علیکم الصیام، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تم پر فرض ہو گیا یہ۔ کتبہ علیکم القتال، کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ کتبہ کتابت، کتاب لکھی ہوئی، شریعت فرض کی گئی چیزیں۔ تو جو تورات ہے اس میں کمانڈمنٹس ہیں حضرت موسیٰ کو جو دی گئی، آپ وہ جانتے ہیں 10 کمانڈمنٹس مشہور۔ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، اس میں حکمت نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، وہی شریعت موسوی ہے، کتاب وہی ہے، انجیل، حکمت دے کے بھیجا گیا، حکیم، حکمت کی باتیں، واعظ، نصیحت، اللہ کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے کی باتیں۔ انجیل میں آپ کو احکام نہیں ملیں گے، صرف حکمت ملے گی، اور تورات میں حکمت نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ کتاب، شریعت، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، کمانڈمنٹس۔ اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ بات واضح ہے جی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول بن کر آئیں گے، کہاں؟ بنی اسرائیل میں۔ حضرت یحییٰ کی دفعہ کیا کہا تھا، میں نے کہا نوٹ کیجئے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ کون ہوں گے؟ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ اور یہ کیا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا تو میں نے آپ سے سرسری طور پر یہ بات کی تھی کہ رسول اور نبی کے اندر فرق ہے، لیکن بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ نبی ایک گویا کہ جنرل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے جناب، نبی ایک عام ہے، رسول خاص ہے۔ جب کوئی نبی کسی خاص امت کی طرف ایک خاص اسائنمنٹ دے کے بھیج دیا جائے تو اب وہ رسول ہے۔ اب رسول قتل، وہ اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کا حکم لے کر کسی ایک بستی کی طرف خصوصاً اپوائنٹ کر دیا جائے تو وہ پھر اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ قتل، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے لیکن حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو گئے، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیسے رسول قتل ہوگا، کیسے رسول مغلوب ہو جائے؟ سورۃ مجادلہ کی آیت ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ چھوڑی ہے یہ بات، یہ تو طے ہے معاملہ، کیا؟ لأغلبن، ضرور بالضرور میں غالب آ کے رہوں گا، انا ورسلی، میں اور میرے رسول، تو غالب آ کر رہے ہیں، رسول کبھی مغلوب نہیں ہو۔ یہ سٹیٹس ذہن میں رکھیے رسول اور نبی کا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی بس اب وہ یہاں تک بات ختم، اور آگے یوں سمجھ لیجئے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ بیچ میں جو تاریخی چیزیں تھیں وہ بیان نہیں کی ہے، وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، آگے یہ کچھ تفصیل آپ کو سورۃ مریم میں ملے گی۔ یہاں پر اب آگے ڈائریکٹ وہ بات آ گئی کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کو۔ انی قد جئتکم، میں یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے بناتا ہوں گارے سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس پہ پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ دیکھیں گے جس معجزے کا بھی ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ، کہ یہ جو بھی میرے ہاتھ پہ کوئی شے ظاہر ہو رہی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال۔
معجزہ یا کرامت یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی شخص کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، کوئی ٹیلنٹ ہی کسی بندے میں ظاہر ہو تو وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردہ کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ زندہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں سٹور کر لیتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ ومصدقا لما، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، بما یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے تورات میں بات آئی ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کرنے آیا ہوں تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر۔ یہ اس میں ریفرنس دیا جا رہا ہے یوم سبت کی طرف، وہ جو ہفتے والا دن تھا عبادت کا، اس کو بڑے ایکسٹریم پہ لے گئے تھے یہودی کہ کوئی بھی کام اور نہیں کرنا، مثلا یہ کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا کی دعا بھی نہیں دینی، یہ بھی دنیا کا کام ہے، نہیں بالکل نہیں، بس اتنی، مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، خام خواہ چیزوں کو بڑا سخت کر دینا، تو میں وہ تمہارے لیے سختی کو ذرا نرم کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راہ۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ آیت آپ سورۃ مریم میں بھی پڑھ لیں گے، یہ آیات وہاں پر بھی آئی ہیں اسی طرح۔ فلم، بس اب پھر وقت کافی گزر گیا، اب حضرت عیسیٰ نے یہ دعوت دی تھی، دعوت دینے کے بعد پھر کافی عرصہ گزر گیا، اب انہوں نے بات مانی نہیں۔ اب جو یہودیوں کے علماء تھے ان کی سیادت اور چودراہٹ اور ان کے سٹیٹس کو خطرہ پڑ گیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو محسوس ہوا کہ اب یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اب وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ مجھے درمیان سے ہٹا دے۔ یاد رکھیے کہ یہ اس وقت حکومت رومیوں کی ہے، یہودی اپنے مفتی علماء انہوں نے اپنی عدالتیں تو بنائی ہوئی ہیں، بلکہ یہودیوں کا بادشاہ بھی تھا، لیکن وہ کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتا، وہ تو پپٹ تھا، رومیوں کی بات اس نے ایگزیکیوٹ کرنی تھی، اصل فرما روا تو یہ رومنز تھے۔ رومن امپائر قائم ہوئی ہے 27 BC میں، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 27 سال پہلے رومن امپائر، دنیا اور اس سے پہلے گریک امپائر تھی، یونانیوں کی تھی، تو اصل تو حاکم تھے رومنز۔ تو یہودی اب اس تلاش میں تھے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مختلف سوال و جواب کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں پوچھتے تھے، ان کو پھنسانے کے لیے کہ ان کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے، کوئی ایسی بات نکل آئے کہ جس سے ہم رومیوں کو کہیں دیکھو یہ تو بغاوت باغی ہے، یہ بغاوت کرتا ہے، واقعی اس کو کیپٹل پنشمنٹ ملے، تو وہ ان چکروں میں تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جب احساس ہوا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے اور انہوں نے تو میرا ان کا کفر جب ان کی طرف سے محسوس ہوا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے، ان کی جانب سے کفر کو، قال، تو کہنے لگے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ یہ ہے وہ ندا جو ہر دائی لگاتا ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار، آؤ اللہ کے دین کا کام کریں، اور کون ہے جو میرے دست و بازو بنیں گے؟ قال الحواریون، تو کہا حواریون نے، حواریوں نے کہا، حواری کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھوبی، وہ کپڑے دھونے والے، کپڑے کو صاف کرنے والے دھو کے، تو یہ حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ یہ ہیں کہ جو اپنے دل کو صاف کرنے والے، اپنے کردار کو صاف کرنے والے، یا اس کا وہ لفظی مطلب بھی اگر لے لیں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے بات۔ یہ حضرت عیسیٰ نے جو زیادہ تر تبلیغ کی ہے وہ ایک جھیل کے گرد ہے، جو سی آف گیلیلی ہے، گیلیلی کی جھیل ہے، اسی کے گرد ان کی زیادہ تر تبلیغ ہے۔ تو وہاں پہ یہ دھوبی بھی ہوتے تھے، مچھیرے بھی ہوتے تھے، تو مچھیروں کو بھی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا جملہ آتا ہے کہ اے مچھلیوں کا شکار کرنے والو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ یہ جو ان کے خطبات مشہور ہیں، ان کے بعض جو مشہور ہیں سرمنز،
تو اس میں وہ ہواری بھی مراد 12 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تھے وہ تو 12 اس وقت ہے کہ جب وہ آخر میں جب انہیں پکڑوانے کے لیے ایک ہواری گیا تھا تو اس وقت ان کے پاس 12 ہواری تھے۔ جی گیلیلی جھیل گیلیلی، سی آف گیلیلی، بحر تبریہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا پہلا قافلہ جب اس کے پاس سے گزرے گا تو اس میں پانی ہوگا، جب آخری قافلہ گزرے گا اس میں پانی۔ تو اس میں پھر کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے، یہ بہت بہترین سمجھنے کی چیز ہے۔ یاجوج ماجوج اقبال کا شعر ہے، کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، یہ سورۃ انبیاء میں آیا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ آج سے 100 برس قبل اقبال نے کہا کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ بہرحال قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے، فرما بردار۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان یہودیوں نے بھی چالیں چلی حضرت عیسیٰ کو زیر کرنے کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر، اللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے۔ ان کی چالیں کیا تھیں؟ بے شمار، جیسے کچھ باتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ، بلکہ پیچھے اس بات کا میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جو ہمارے سامنے ڈیٹیل ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا آسمانوں پر، اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ نہ تو قرآن میں کوئی اس کی ڈیٹیل ہے نہ احادیث میں۔ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو ہماری جو تفسیریں ہیں ان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انجیل برنباس میں اس واقعہ کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ظاہر ہے یہودیوں نے ان کے پکڑوانے پر کوئی مراعات رکھی ہوں گی کہ جو بندہ یہ کرے گا اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ، یہ اس کو یہ انعام و اکرام دیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پکڑوائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کال کوٹھڑی میں چھوٹی سی جہاں حضرت عیسیٰ عبادت میں مصروف تھے اور پیچھے حواری بھی تھے باہر ان کے ساتھ، ان میں سے وہ چپ کر کے سرک گیا، نکل گیا سائڈ پہ، اور باہر پولیس والے جو تھے ان کو وہ لے آیا، جو رومی ہوں گے پولیس والے، ان کو پکڑوانے کے لیے۔ اب سزا یہودی علماء نے فتوے دے کر حضرت عیسیٰ کے لیے سولی کی تجویز کر دی تھی کہ ان کی سزا اب کیا ہے کہ انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن یہ یہودی اپنی مذہبی عدالتوں میں بیٹھ کے صرف تجویز کر سکتے تھے چیزیں، خود سزا دے نہیں سکتے تھے۔ سزاؤں کی تنفیذ رومیوں نے ہی کرنی ہوتی تھی، ایگزیکیوٹ وہی کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے جو سزا منظور کروا لی تھی وہ کیا ہے کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو اب اس ایک حواری نے غداری کی اور حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے کا منصوبہ بنا لیا، اور اس نے رومی سپاہیوں سے یہ کہا، اب انہیں کیا پتا حضرت عیسیٰ کون ہے، تو اس نے کہا میں جب اندر جا کر کہوں گا کہ اے میرے استاد، جس شخص کو میں اے میرے استاد کہہ کر بلاؤں گا تو آپ سمجھ لینا بس یہی ہے، اسے پکڑ لیجیے۔ تو وہ جب لے کر ان سپاہیوں کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا، آج بھی پولیس والے انہیں کیا پتا، آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے نا کون ہے، کون سا بندہ ہے، کس کو پکڑنا ہے۔ تو وہ جب سپاہیوں کو لے کر آیا اندر، اس حجرے میں داخل ہوا جس میں حضرت عیسیٰ تھے، تو اچانک چھت پھٹی، صرف وہی اندر آیا تھا پہلے، 4 فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پکڑا اور اوپر لے کر چلے گئے۔ اور وہ جو بندہ اندر حجرے میں گیا تھا حواری، وہ پھر گھبرا کر پیچھے باہر نکلا، تو اللہ نے
اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی. اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو باہر جو حواری موجود تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد کیسے، تو پولیس والوں نے فوراً جناب اسے پکڑا اور اس کو پھر سولی پہ چڑھا دیا. تو وہ اپنے تائیں یہودی یہ سمجھتے ہیں ہم نے کسے سولی پہ چڑھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ پڑھیں گے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا. ہاں ان کے لیے یہ بات ذرا مشابہ بنا دی گئی تھی. حضرت عیسیٰ کی شبیہ اس بندے کے چہرے پہ اس کا عکس ڈال دیا گیا. لیکن پھر بتا رہا ہوں یہ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بس انجیل برنباس میں یہ روایت مل گئی ہے. لیکن یہ جو بھی ہے بڑی فٹ بیٹھتی ہے اس واقعے کے ساتھ. اس ہمارے پورے جو قرآن مجید نے خاکہ بنایا ہے اس میں رنگ بھرتی ہے یہ کہانی، یہ بات جو ادھر آئی ہے انجیل برنباس میں. بہرحال اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کا پورا لینے والا ہوں، لے جانے والا ہوں، ورافعک الی، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. یہ وہ لفظ ہے جس سے قادیانیوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، وفات آ چکی ہے، حضرت عیسیٰ وہ دوبارہ واپس نہیں آئے. لیکن اس بات کو سمجھ لیں یہ جو متوفی کا لفظ ہے، سب سے پہلے تو سمجھیں جو لفظ ہے وفا کا، وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. وفا کرنا کیا ہے؟ پورا کرنا. وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا. جب اس کو آپ لے کر آئیں گے باب تفعیل میں وفا یوفی تو مطلب ہے پورا دینا، پورا. یہ اب کل ہی ہم نے پڑھا ہے پہلے رکوع کی آخری آیت، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو یقیناً جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی. وفا کا مطلب پورا کرنا، لیکن وفا یوفی کا مطلب پورا دینا. میں وہ آیت بتا رہا تھا اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، پورا دیا جائے گا. صیغہ ماضی مجہول کا ہے. اور اسی طرح جب یہ لفظ آ جائے باب تفعول میں توفا، اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا. وفا پورا کرنا، وفا پورا دینا، توفا پورا لے لینا. انی متوفی کا، میں تجھے پورے کا پورا لینے والا ہوں، تیری جسم جان روح سمیت تجھے اٹھا کر اپنے پاس لیتا ہوں. یہ لفظ آیا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، جب موت آ جاتی ہے اس وقت بھی اللہ روح کو اور جان کو پورا لے لیتا ہے، جسم اسی میں چلا جاتا ہے اسی مٹی میں. اور جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی خود شعوری نکل کے چلی جاتی ہے روح. اللہ کب قرآن میں آ گیا نا، جس بندے کی ابھی روح قبض نہیں کرنی ہوتی، جس کا موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جس کا وقت آ گیا ہوتا ہے سوتے میں ہی اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی. تو سوتے میں بھی اگرچہ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کے یہ آرگنز دل دھڑک رہا ہے، سانس بھی آ جا رہا ہے، لیکن اس کی خود شعوری اس سے جدا ہو چکی. کوئی شے اس کو کاٹ لے گی، اٹھائے دے تو پھر شعور آ جائے گا دوبارہ. اور خود شعوری کا تعلق تو روح کے ساتھ ہے. تو وفا پورا کرنا، وفا پورا دینا، اور توفا پورے کا پورا لے لینا. اذ قال اللہ، جس وقت اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورے کا پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنا دوں گا تیرے پیروکاروں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، ان کافروں سے اوپر رکھوں گا، ان کافروں کے اوپر رکھوں گا تیرے پیروکاروں کو. یہ اس کے نیچے رہیں گے، جو تیرا کفر کر رہے ہیں یہ تیرے پیروکاروں کے نیچے رہیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی، یہ دیکھ لینا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع سماوی ہوا، آسمان پہ اٹھایا گیا 33 عیسوی میں، تو سن 70 میں پھر رومی ایمپرر ٹائٹس نے حملہ کیا یروشلم پہ 40 سال بعد، اور تہس نہس کر کے رکھ دیا پورا شہر. ایک روایت میں آتا ہے 1,20,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوا.
اور 2 اینٹیں اس شہر کی اس نے سالم نہیں چھوڑی، یوں برباد کیا۔ ٹائٹس ایمپرر یہودیوں کا، اس وقت اس نے ہیکل سلیمانی گرایا، دوسری دفعہ جو ابھی تک کیا ہے گرا ہوا ہے، تقریباً 2000 سال ہونے والے ہیں۔ اور اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پوری رومی سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے دور میں، پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اور پھر جو یہودیوں پر پرسیکیوشن ہوا ہے یا ان کو مارا گیا، دبا 500 سال تک تو یروشلم میں انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا، داخلہ بھی بند تھا ان کا۔ یہ تو پھر جب مسلمانوں نے فتح کیا ہے یروشلم حضرت عمر کے دور خلافت میں، مطلب فتح نہیں کیا، عیسائیوں نے خود ہی ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ مسلمان فوجوں نے جب وہاں چڑھائی کی تو انہوں نے عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم اس کو فتح نہیں کر سکتے، تم ایسا کرو اپنے، تو بھی تمہارا امیر ہے خلیفہ ہے اسے بلاؤ ہمارے پاس، یہاں آئے، ہماری کتابوں میں اس شخص کی چند نشانیاں مذکور ہیں جو یہ فتح کرے، اگر ہم نے اس میں دیکھ لی تو ہم خود شہر دے دیں گے، نہیں تو تم اسے فتح نہیں کر سکتے۔ وہ ہے پھر جب حضرت عمر کو بلایا گیا، مدینہ سے حضرت عمر نے سفر کیا مسجد اقصیٰ کا، وہ تاریخی سفر اپنے غلام اسلم کے ساتھ، ایک منزل وہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا، ایک منزل حضرت عمر بیٹھتے تھے۔ یہ بڑا ایک تاریخی بڑے واقعات ہیں پھر اس سفر میں۔ لیکن جب حضرت عمر وہاں آئے ہیں، انہوں نے دیکھا، بات چیت کی، انہوں نے کہا بالکل یہی شخص ہے، تو وہ پورا شہر مسلمانوں کے ہینڈ اوور کر کے وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ کچھ شرائط انہوں نے لکھوائی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں آپ، وہ یہاں آئیں، یہاں رہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، ان کا مقدس مقامات کی اپنی زیارت کریں، جو بھی عبادت کرنی ہے کریں، لیکن ہم یہ بات آپ کی تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں آباد ہونے کی ہم یہاں اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں گھر لے کے رہنا شروع کریں، ایسا نہیں، صرف آئیں اور آگے۔ گویا یہ مسلمانوں کے توسط سے انہیں وہاں آنے جانے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ یوں اور پھر اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کیا حشر ہوا ان کا، اور یہ تو اب یہ 1917 میں چیزیں ہوئی ہیں، صحیح وقت بہرحال ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔